یہ ایک حیرت انگیز اور سچی کہانی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ کہانی ایک آسٹریائی اداکارہ ماری کولی فسکی کی ہے، جس نے فلم قندیل ہاشم میں شکری سرجان کی محبوبہ کا کردار ادا کیا تھا جب وہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے جرمنی گیا تھا۔ ماری ایک منتشر خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا والد اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ نتیجتاً ماری اور اس کے بہن بھائیوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے بہن بھائیوں نے آسان راستہ اختیار کیا اور ناجائز کاموں میں ملوث ہو گئے، لیکن ماری نے کوشش کی کہ وہ خود کو محفوظ رکھے اور جائز طریقے سے زندگی بسر کرے۔ اس نے ایک کیفے میں ویٹریس کا کام شروع کیا۔ ایک دن ایک پروڈیوسر نے اسے دیکھا اور اسے چھوٹے چھوٹے کرداروں میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ اس طرح وہ جرمنی اور آسٹریا میں بطور اضافی کردار کام کرنے لگی۔ جب فلم قندیل ہاشم کی شوٹنگ کے لیے ٹیم جرمنی پہنچی تو انہیں ایک جرمن اداکارہ کی ضرورت تھی جو کم خرچ ہو۔ ماری نے اس کردار کے لیے آڈیشن دیا اور منتخب ہو گئی۔ فلم کی کہانی سن کر ماری نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور اہل بیت کے بارے میں سوالات کیے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے انہیں ان کی پاکیزگی اور نیکی کے بارے میں بتایا۔ ماری اس سے بہت متاثر ہوئی اور اس کی روح کو سکون ملا۔ جب فلم کی شوٹنگ ختم ہوئی تو ماری نے اپنی باقی زندگی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے قدموں میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی سے مصر کا ٹکٹ خریدا اور قاہرہ پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے روضے کا رخ کیا۔ چونکہ وہ عربی نہیں جانتی تھی، اس لیے مقامی لوگوں نے اس کی مدد کی اور اسے معروف اداکار عبدالوارث عصر کے پاس لے گئے جو فلم میں بھی شامل تھے۔ عبدالوارث عصر نے اسے دل سے خوش آمدید کہا اور جب ماری نے اپنے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ اسے دارالافتاء لے گئے، جہاں مفتی مصر احمد عبدالعال بریدی نے اس کا اسلام قبول کیا اور اس کا نام زینب الحسین علی رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زینب نے قرآن پاک کا جرمن ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور روتی رہی۔ اس نے عبدالوارث عصر سے حج پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبدالوارث نے اس کے لیے حج کا انتظام کیا اور محمد توفیق اور ان کی اہلیہ کے ساتھ سفر کرنے کا بندوبست کیا۔ زینب نے حج کے مناسک سیکھنے میں اپنا وقت گزارا اور آخر کار حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ حج کے دوران محمد توفیق کی اہلیہ نے بتایا کہ زینب کو کسی قسم کی تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی اور وہ ہمیشہ ان سے آگے ہوتی تھی۔ حج کے بعد وہ مدینہ منورہ گئیں اور جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچی تو زینب کا چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا اور اسی لمحے وفات پا گئیں۔ زینب کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی خوبصورت موت عطا فرمائے، آمین۔